لوگ جو ہے بعض اوقات غلط مقدمے میں چلان ہو جاتے ہیں اور سالہ سال جو ہے وہ بیہائنڈ بار رہتے ہیں، چونکہ ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس وجہ سے لوگ جو ہے کسی مقدمے میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی مطلب انہیں لگا کہ یہ مناسب بندہ ہے تو اس کے خلاف کو پینڈنگ مقدمے ہیں وہ اس کے خلاف ڈال دیے۔ تو اس میں یہ کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ غلط مقدمات کا اندراج جو ہے وہ کسی کے خلاف نہ ہو، اس سے ناانصافی جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور جب ناانصافی ہوتی ہے کسی کے خلاف تو انریسٹ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج کل مقدمات جو ہے بڑے فریکوینٹلی درج ہو رہے ہیں۔ رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سینٹر میں دوسری جماعت ہے یا جماعتیں ہیں، PDM ان کی حکومت ہے، اور صوبے میں یعنی پنجاب گورنمنٹ میں PTI کی حکومت ہے۔ اسی طرح KPK سینٹر کے دوسری طرف بھی KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس سے بڑی مشکل صورتحال ہے کہ آپ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اب ایک دوسرے کے خلاف چونکہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس میں جو ریسنٹ جو مقدمہ ہے شہباز گل کا، اگرچہ اس میں جمیل فاروقی کا مقدمہ بھی ہے جو ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، تو اس سے سیکھنے کی کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مناسب گفتگو کرنا چاہیے، الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو بھی یعنی سیاسی رہنما عام طور پہ ان کو بھی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیاسی رہنما ہیں، آپ جو ہمارے لیڈر ہیں، تو آپ رول ماڈل ہیں۔ یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے آپ کے ساتھ مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو دیکھتے ہیں ایسی گفتگو کرتے ہوئے جو غیر محتاط ہوتی ہے، تو پھر ایک ٹرینڈ سوسائٹی میں بھی آتا ہے، وہ اسی طرح اسی پیٹرن کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں قانونی جو پہلو ہے اس کی طرف، کہ جو سرکاری ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جیسے پولیس ہے فار انسٹانس، ان دونوں مقدمات میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں پولیس کا عمل دخل ہے، اور وہ بھی اسلام آباد پولیس کا عمل دخل ہے۔ جمیل فاروقی جو جرنلسٹ ہیں ان کے کیس میں بھی، اور جو شہباز گل کا کیس ہے اس میں بھی، تو ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق ایکٹ کریں۔ تشدد کا نشانہ بنانا اور خاص طور پہ برہنہ کرنا کسی کو، یہ بالکل نامناسب ہے۔ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی فورس ہیں، اور ساری ہی ہماری اپنی فورسز ہیں، جو بھی یونیفارم پرسنل ہیں۔ آپ جو ہے کوئی کسی غیر ملک کے کسی باشندے کے ساتھ یا دشمن ملک کے باشندے کے ساتھ ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد بھی ہو گیا ہے، اول تو یہ ہے کہ ان دونوں کیسز جو میں نے کوٹ کیے ہیں، ان میں کوئی ہینیس، کوئی ایز سچ اس طرح کی کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ اس میں محض جو ہے دونوں نے اسٹیٹمنٹ اٹر کی ہیں، اور وہ غیر محتاط ہو سکتی ہیں، اور اس میں چلو تھریٹننگ لینگویج ہو سکتی ہے، اور ان کے خلاف آپ نے مقدمات درج کر لیے۔ اب باقی جو معاملات ہیں، جس طرح کر کے آپ جو رپورٹس ہیں رپورٹڈلی کہ جی انہیں مطلب تشدد کا نشانہ ٹارچر کیا گیا ہے، برانہ کیا گیا وغیرہ، یہ اناپروپریٹ ہے۔ اس کو ہر کیس میں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ میڈیا میں آ گئے، بہت سارے کیسز جو ہیں اس کو اگر آپ ڈینائی بھی کریں تو انہی کی روشنی میں
میں اصل میں جسارت کر رہا ہوں کہ میں توجہ دلاؤں ان لوگوں کی جو ارباب اختیار ہیں یا ارباب اقتدار ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، جن کا کوئی فیصلوں میں عمل دخل ہے، کہ یہ پبلک کے ساتھ روٹین میں یہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ روٹین کی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جھوٹا یا سچا کوئی مقدمہ جب کسی کے خلاف درج ہو جاتا ہے یا درج کر لیا جاتا ہے تو وہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہے یہ روٹین کے معمولات ہیں۔ اگر آپ تھانے جائیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، یہ خاص کوئی شخصیت بھی اگر تکلیف کرے تو وہ کسی پولیس اسٹیشن میں اگر وہ وزٹ کریں سرپرائز ایک آرڈنری پرسن کی حیثیت سے، تو انہیں یہ دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے تو باخبر بھی ہیں کہ ہمارا طریقہ کار ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نفرت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پھر پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اپنے ہی فورسز کے خلاف، پولیس کے خلاف، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ پھر اس طرح کر کے کوآپریٹ نہیں کرتے، اور اس طرح کر کے پھر قانون کا جو احترام ہے اور جو قانون کی عملداری ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ مثال دی جاتی ہے انگلینڈ کی، تو وہاں پر ریٹن ایز سچ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے قانون کا جو انفورسمنٹ آف لا ہے وہ اخلاقی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور لوگ والنٹیرلی جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں بیفور دی لا۔ تو یہ معاشروں میں اسی وقت یہ طرز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور لوگوں اس سے ایسے طرز عمل کی توقع کی جا سکتی ہے جب جو ادارے ہیں، جو فار انسٹنس ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں، جو ان کا جب طرز عمل جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہو، یعنی کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ یا کسی اور وجہ سے کسی اور ڈیزائن کے تحت مقدمات درج نہ ہوں، یعنی کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے مقدمہ درج نہ ہو جب ایسی صورت ہو۔ اب جیسے یہ شہباز گل کو گرفتار کیا تو اس میں کئی سوالات ہیں۔ جب ان کو گرفتاری کی حالت میں دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے لایا گیا، اور ان کی جو رہائش تھی پارلیمنٹ لاجز میں، اس کمرہ جو ہے وہ کمرے کی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی گئی۔ ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا، ایک پسٹل برآمد ہوا، اور ایک سنا ہے کچھ سم کارڈ وغیرہ، اور ان کا والیٹ دکھایا گیا، اور ان کے جو والیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پسٹل کے بارے میں ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی میں تو یہاں ہوں ہی نہیں، مجھے کیا پتہ کہ یہاں پہ کس نے رکھا ہے، یہ کیسے یہاں پر آ گیا ہے، شاید ڈرائیور کا ہو۔ تو عام طور پر عام حالات میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی مقدمے میں انوالو ہوا تو ان کے خلاف کوئی بھی چیز پلانٹ کر دیں آپ، تو یہ ہمارے ہاں یہ ایسا رواج ہے جس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے کہ پلانٹڈ جو ہے بعض کا اسلحہ رکھ دیا جاتا ہے، پلانٹڈ جو منشیات ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے رانا ثناء اللہ کا کیس ہے، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں قرآن پاک پر حلف مطلب لیتے ہوئے انہوں نے حوالہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کے انہوں نے حلفیہ کہا کہ یہ بلکہ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی کہ مفہوم اس کا یہ تھا کہ یہ کیس جھوٹ ہے، اور اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو انہوں نے اپنے لیے مطلب بڑی سخت بد دعا بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے فریق جو ہے یعنی حکومت اگر ان کا خیال ہے کہ یہ سچا ہے تو یہی بات جو ہے یہ قرآن پاک پر حلف لے کے تو وہ بات یہ کریں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات انتقاماً مقدمات جو ہے وہ ان کا اندراج ہو جاتا ہے اور پلانٹ کر دی جاتی ہیں، مطلب اپنے پاس سے منشیات، اسلحہ یا اور جو ہے جو ایویڈنس بنانے کے لیے چیزیں پلانٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، رادر کرمنل جسٹس سسٹم کی میں بات کروں، اس میں حالانکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کی ججمنٹ بھی موجود ہے، تو یہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو، اس کو ویکن کرتا ہے۔ تو وہ جو معیار ہے اور جو لوگوں کا استحقاق ہے
وہ مجروح ہوتا ہے اور ان کو ان کی حق تلفی ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ جو ہے بعض اوقات غلط مقدمے میں چلان ہو جاتے ہیں اور سالہ سال جو ہے وہ بیہائنڈ بار رہتے ہیں، چونکہ ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات اس وجہ سے لوگ جو ہے کسی مقدمے میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی مطلب انہیں لگا کہ یہ مناسب بندہ ہے تو اس کے خلاف کو پینڈنگ مقدمے ہیں وہ اس کے خلاف ڈال دیے. تو اس میں یہ کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ غلط مقدمات کا اندراج جو ہے وہ کسی کے خلاف نہ ہو. اس سے ناانصافی جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور جب ناانصافی ہوتی ہے کسی کے خلاف تو انریسٹ ہوتی ہے، لا لیسنس جو ہے وہ ہوتی ہے معاشرے میں، جس کے بڑے پھر خطرناک نتائج نکلتے ہیں. تو ہمیں سب کو مل کے ان نقائص کو دور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان نقائص کو نہ رپیٹ کریں یا نئی جو ہے وہ غلطیاں کرتے جائیں. تو ہمارے جو ایلڈرز ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور اچھے پریسیڈنٹس بنانے چاہیے، نہ کہ برے پریسیڈنٹس. آپ کا بہت شکریہ.